الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قابل عزت تکریم حضرات علماء کرام، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے بزرگوں، تقریر کا چونکہ یہ موقع نہیں ہے، علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، میں صرف اتنی بات عرض کروں گا۔ حضرات علماء کرام کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت علماء کرام کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے وارث ہیں۔ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ جب یہ انبیاء کے وارث ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، اور اس ذمہ داری کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ جب ہم نبی کے وارث ہیں پھر صرف ہر کام میں ہمیں وارث ہونا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے ماریں کھائی ہیں تو اس میں بھی ہمیں وارث ہونا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہے، اس میں بھی ہمیں وارث ہونا چاہیے۔ آج کتنی افسوس کی بات ہے، جن صحابہ کرام کے توسط سے ہم تک قرآن پہنچا، نبی کا فرمان پہنچا، دیوبندی ہو تب، بریلوی ہو تب، اہل حدیث ہو تب، اگر وہ اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرتا ہے تو صحابہ کرام کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، نبی کا فرمان پیش کیا جاتا ہے، قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام ہی تو ہیں جنہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا، نبی کا فرمان پہنچایا، پورا دین ہم تک پہنچایا۔ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات۔ کہیں قرآن اعلان کرتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں ہماری اکثریت ہونے کے باوجود ایک مخصوص طبقہ روڈوں میں آ کر، چوکوں میں آ کر، چوراہوں میں آ کر وہ اصحاب رسول کی پر تکفیر کا فتویٰ لگاتا ہے، اصحاب رسول کو مرتد کہتا ہے، اصحاب رسول پر تبرہ بازی کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ کو فرعون کے ساتھ ملاتا ہے۔ بتاؤ کیا اس سے بھی برے دن آنے ہیں؟ ہم کب تک غفلت کی نیند سوتے رہیں گے؟ کب تک ہم امین بالجہر پر کبھی کب تک ہم درود زور سے پڑھیں، آہستہ پڑھیں، ہلکا بنا کر پڑھیں، بغیر ہلکے پڑھیں، اس لڑائیوں میں مصروف رہیں؟ ہمارا دشمن اسلام کی بنیادوں کو کھود رہا ہے، کھود رہا ہے۔ دیوبندی علماء کرام، بریلوی علماء کرام، اہل حدیث علماء کرام، آپ سے دستبستہ گزارش ہے، آگے بڑھئیے، آگے آئیے، آگے آئیے، قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ آگے آئیے، قیادت کیجئے، جان کی ضرورت پیش آئی ہم دے دیں گے، ہم کڑی پہننی پڑی ہم پہن لیں گے، جیل جانا پڑا ہم چلے جائیں گے۔ آپ آگے آئیے، قیادت کیجئے، غفلت کی چادر کو اتار دیجئے۔ عزیزان محترم، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، شہر کراچی میں اصحاب رسول کو سر عام کافر کہا گیا۔ انتظامیہ، حکمران FIR درج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ایک نہیں ہیں، ہم بٹے ہوئے ہیں۔ واللہ العظیم اگر اہل سنت ایک ہو جائے، دیوبندی بریلوی ایک ہو جائے، قانون تو قانون ہے، ہم صرف پیشاب بھی کریں گے، یہ رافضی ہمارے پیشاب میں بہہ جائے، لیکن ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ آئیے، اللہ نے یہ موقع دیا ہے۔ علماء کراچی کمیٹی نے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ ابھی قائد اہل سنت حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب، اس کے بعد بریلوی مکتب فکر کے، اہل حدیث مکتب فکر کے جید علماء کرام آئیں گے، لاہ عمل دے دیں گے۔ اب اس تحریک کو ہم روکیں گے نہیں انشاءاللہ۔
साथ देंगे आप, जहां बुलाया जाए आएंगे। अफसोस से कहना पड़ता है उलमा कन्वेंशन है, इंतजामिया आकर कहती है ये कन्वेंशन नहीं होगा। हमने कहा क्या यह मुल्क तुम्हारे बाप की है कि यहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी? लेकिन फिर हमारे दोस्तों ने बड़े वजाहत के साथ इंतजामिया से कहा अगर इस कॉन्फ्रेंस के रास्ते में रुकावट आएगी तो हमने कहा एक चौक में जाकर हम ये कन्वेंशन करेंगे। तब बात बनी। मैं इंतजामिया का भी शुक्रगुजार हूँ, चलो बात उनकी समझ में आ गई है। हम इस तरह से मजलूम हो गए कि जहाँ देवबंदी बरेलवी अहले हदीस मकादम फिक्र के जयद उलमाए किराम एक जगह जमा होकर अगर मुशावरत कर रहे हैं उस पर पाबंदी है, और कराची का ये मरासी सरेआम असहाबे रसूल पर भौंकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उलमा कमेटी जो फैसला करेगी, अहले सुन्नत वल जमात कल भी साथ थी, आज भी साथ है, आइंदा भी साथ रहेगी। वमा अलैना।